میری مالکن نے ایک رات مجھے اپنی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے کہا کہ آج رات بہت مزہ کرو۔ میں چونک گیا۔ ایک ماں یہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیچاری لڑکی سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے ساری رات اس کے ساتھ جو کیا اس نے میری زندگی بدل دی، کیونکہ اس نے مجھے میرا نام عارف ہے۔ میں بے روزگاری سے بہت پریشان تھا۔ میں ہر جگہ نوکری کی تلاش میں تھک گیا تھا۔ ایک دن میرا انٹرویو تھا لیکن مجھے وہاں بھی نوکری نہیں ملی۔ گرمی بہت شدید تھی۔ وہاں سے نکلتے وقت میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج اتنا تیز تھا کہ میں آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا۔ میری پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لگتا ہے آج سورج بھی میری محنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں پہلے ہی زندگی کے دھکے کا سامنا کر رہا تھا، اب گرمی نے میرا دماغ بھی خراب کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل سے خود کو چھاؤ کرنے کی کوشش کی اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ میں سڑک کے کنارے تیزی سے چل رہا تھا کہ مجھے ایک درخت نظر آیا۔ میں اس درخت کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا۔ میں نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال لی لیکن وہ بھی خالی تھی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور کہیں پانی بھی نہیں مل رہا تھا۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میں اکیلا اپنی قسمت سے لڑ رہا تھا۔ پیاس نے حالت کو مزید خراب کر دیا تھا۔ پھر مجھے لگا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ کسی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ تھا، سنہری ہاتھ اور چمکدار دودھ والے سفید ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوتل پکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو چونک گیا۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی جس نے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال ہوگی، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی ہوگی۔ اس کا جسم، اس کی توجہ، اس کی آنکھوں میں چمک اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، سب کچھ ایسا ہی پرفیکٹ تھا، بالکل ایسا ہی تھا جیسے کہ کسی ماڈل کی تصویر ہو۔ اس نے کہا یہ لو اور پانی پی لو، کیا آپ پیاسے ہیں؟ میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، آپ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے خاموشی سے بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں پانی ختم کر دیا۔ وہ عورت بہت امیر لگ رہی تھی۔ وہ بڑی گاڑی میں آئی تھی اور اس کا لائف سٹائل دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق کسی بڑے گھرانے سے ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا میڈم، میں یہاں قریبی دفتر میں انٹرویو کے لیے آیا تھا لیکن نوکری نہیں ملی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن قسمت میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ میری بیمار ماں اور جوان بہن گھر میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سبزی لانی تھی، کھانا پکانا تھا، گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ مالی مجبوریوں کی وجہ سے میں زیادہ تر پیدل چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا ابھی وہاں سے نکلا ہی تھا کہ مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلابی سوٹ پہ وہی عورت تھی۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا گھر بھی اسی سڑک پر ہے، لیکن وہ پیدل کیوں آ رہی تھی؟ یہ سوچ کر میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ عورت میرے قریب آئی اور میرے ساتھ قدم با قدم چلنے لگی۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے رکا، وہ بھی رک گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک ذہنی انسان لگ رہی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اتنی خوبصورت عورت میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ اس وقت میری عزت نفس درمیان میں آ گئی تھی اور میں اس کی چالاکی کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے میڈم، آپ میرے پیچھے کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اب کیا مجھے پانی کا خرچہ بھی دینا پڑے گا؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ اس وقت اس نے اپنے سے ایک لفافہ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہ عورت مجھے کیوں دے رہی ہے؟ میں نے لفافہ کھولا تو چونک گیا۔ اس میں بہت سارے نوٹ تھے۔ میں رقم بھی نہیں گن سکتا تھا لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ رقم لاکھوں میں تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہاں میری جیب میں صرف چند سکے تھے اور یہاں یہ لاکھوں روپے میرے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ رقم آپ کی ہو سکتی ہے، میں آپ کو دے سکتی ہوں، کیا آپ اس رقم کے مالک بننا پسند کریں گے؟ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ آخر وہ مجھے کس کام کے لیے لاکھوں روپے دے رہی تھی؟ میں نے پوچھا میڈم، آپ مجھے یہ 10 لاکھ روپے کیوں دینا چاہتی ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، نہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور نہ میں آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے، پھر آپ مجھے اتنی بڑی رقم کیوں دے رہی ہیں؟
کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ اس عورت نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن یہاں نہیں، چلو کہیں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، آخر 10 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، خاص طور پر میرے جیسے شخص کے لیے۔ یہ رقم میری زندگی بدلنے والی تھی۔ اتنے پیسوں سے میں اپنا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات دوڑنے لگے۔ وہ عورت مجھے ایک بڑے ہوٹل میں لے گئی۔ اندر آ کر ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس نے ویٹر سے کافی لانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد اس سے کسی کا فون آیا اور وہ بات کرنے اٹھی۔ میں ہوٹل کے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت بڑا اور شاہی ہوٹل تھا۔ یہاں صرف امیر لوگوں کو آتے تھے۔ میں کبھی اس کے آس پاس بھی نہیں گزرا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت واپس آئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کافی بھی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، کافی پیو، بات کرتے ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت مجھ سے کیا کہنے والی ہے۔ وہ اپنے موبائل پر کچھ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں ڈر گیا، کیا ہوگا اگر وہ مجھ سے کچھ کرنے کو کہے جو میں نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایماندار انسان ہوں، ہمیشہ میں نے سادہ زندگی گزاری ہے۔ میں کوئی غیر قانونی یا غلط کام کر کے مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ میں اپنی کافی ختم کر چکا تھا۔ پھر میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی پڑے گی۔ میری بیٹی کو لڑکوں میں بہت دلچسپی ہے۔ یقین کرو وہ تم جیسے نوجوان لڑکوں کے لیے پاگل ہے۔ کل اس کی سالگرہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے ایک خاص تحفہ ملے۔ میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں دل سے لرز گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے راز جاننے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں شرمندہ تھا، گویا میرے کان بہرے ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً کہا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں۔ حالانکہ میں بے روزگار ہوں، میں غریب ہوں، لیکن میری سوچ اور عزت میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ میں ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس نے دوبارہ وہی لفافہ میرے سامنے رکھ دیا جس میں 10 لاکھ کا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے پیسے لہرا رہی تھی۔ اس کی حرکت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک سنہری موقع تھا جو میری تقدیر بدل سکتا تھا۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے، اسے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی، اس کے بارے میں سوچو، یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے اور صرف ایک رات ایسی تھی جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ ضرورت مند ہو تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی مدد کروں، ورنہ میری بیٹی کو لڑکوں کی کمی نہیں۔ آپ کو صرف ایک رات کے لیے اتنے پیسے مل رہے ہیں، پھر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یا آپ کسی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے قابل نہیں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی، جبکہ میں بہت شرمندہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں اس عورت کی بات مانوں یا انکار کروں؟ کیا میں گھر واپس آؤں؟ گھر میں مالی بحران بھی تھا، ماں بیمار تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں۔ میری ایک جوان بہن بھی تھی جس کی شادی ہونے والی تھی اور ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ ہمارا گھر ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ والد صاحب کئی سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ماں نے کسی طرح مجھے تعلیم دلوائی، لیکن پھر بھی مجھے نوکری نہ مل سکی۔ بے روزگاری مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کہ میں اس عورت سے راضی ہونے کو تیار ہوں۔ وہ مسکرائی اور کہا کہ میں تم سے یہی توقع کر رہی تھی، یہ رقم آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ پھر اس نے مجھے 10 لاکھ روپے میں سے 50,000 روپے ایڈوانس دیے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنا ایڈوانس، جاؤ اور ٹھیک سے تیار ہو جاؤ۔ باقی پیسے کام مکمل ہونے کے بعد مل جائیں گے۔ وہ میں 50,000 لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ہوٹل سے کھانا خریدا، اماں کی دعائیں خریدی، کچھ پھل اور کچھ راشن بھی لیا۔ میں گھر پہنچا تو ماں نے میرے ہاتھ میں اتنا سامان دے کر پوچھا، آج سبزی کی بجائے پکا ہوا کھانا لایا ہے؟ وہ حیران تھی کیونکہ میں آج تک اتنا سامان کبھی نہیں لایا تھا۔ میری ماں اور بہن نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ صبح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑا ڈر گیا، لیکن ماں کے سامنے جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے میں نے کہا، ماں مجھے نوکری مل گئی ہے، انہوں نے مجھے ایڈوانس دیا ہے، میں نے یہ چیزیں اس رقم سے خریدی ہے۔ سوچا بازار سے کھانا لے آؤں، میری بہن کو بھی کچھ آرام ملے گا۔ میری بہن بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ آج پہلی بار اسے کھانا پکانے سے چھٹی ملی تھی۔
میری نوکری کا سن کر میری والدہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں کامیابی دے بیٹا، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ بہن نے میرے لیے کھانا پیش کیا، ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، لیکن میرا ذہن ابھی تک اس عورت کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی، وہ رات، وہ 10 لاکھ، کیا یہ سب سچ تھا یا جال؟ جو بھی تھا اس کی حقیقت کل کھلنے والی تھی۔ اگلے دن میں مقررہ وقت پر تیار ہو کر گھر سے نکلنے والا تھا کہ ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی تیاری کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، ماں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ ماں کی آنکھوں میں امید تھی اور چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں گھر سے نکل گیا، میں نے رکشہ لیا اور اس خاتون کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا، جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے پھر ایڈریس کو دیکھا، تب یہ جگہ گھر نہیں بالکل محل تھا۔ اتنا شاندار گھر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی امیر عورت ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور دیے گئے نمبر پر کال کرنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا اور کہا، کہاں ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میڈم میں آپ کے گھر کے باہر ہوں۔ اس نے کہا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ جلدی سے اندر آ جاؤ، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں خوف کے مارے اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے ایسا گھر صرف فلموں میں دیکھا تھا، آج پہلی بار میں نے اتنے عالیشان گھر میں قدم رکھا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچا تو وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی، سب کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، میڈم میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں بے بس ضرور ہوں لیکن بے بسی سے یہ کام کرنے آیا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے ارادے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرا کام ٹھیک سے نہیں کرو گے، لیکن اگر تم نے میرا کام ٹھیک سے نہیں کیا تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گی۔ اگر آپ یہ رقم لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میری ہدایت کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے آپ بیٹھے۔ پھر اس نے ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے بنا دو۔ میں جیسے حیران رہ گیا، یہ میرے لیے کافی نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا۔ لیکن اس عورت نے پوچھا کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ رات کو کام شروع کرنا ہے، تب تک آپ کو یہی وقت گزارنا پڑے گا۔ میں نے سارا دن اسی گھر میں بیٹھ کر گزارا، مجھے بار بار کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جا رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تمہارا انتظار ختم ہو گیا ہے، اب تمہیں میری بیٹی کے کمرے میں جانا ہے، میری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا، اگر اس کی ماں اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، اور جب اس کی ماں خود مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھیج رہی تھی تو میں اس کام سے کیوں انکار کروں؟ میں سیڑھیاں چڑھ کر اس لڑکی کے کمرے سے باہر نکل آیا، اس کی ماں نے بھی خود کمرہ کھولا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دل کو اڑا دینے والا تھا۔ کمرے کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے آج میری سہاگ رات ہو۔ ایک لڑکی بستر پر لیٹی تھی، وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی، وہ لڑکی کیوں سو رہی تھی یا بے ہوش کیوں تھی؟ میں نے اسے دیکھ کر ماں سے پوچھا، یہ لڑکی سو رہی ہے؟ عورت آہستہ سے کہنے لگی، کیونکہ وہ بے ہوش ہے اور میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے، بس تم وہی کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے، جب کام ہو جائے تو مجھ سے پیسے لے لینا۔ وہ عورت میرا کندھا تھپاتے ہوئے چلی گئی اور کمرے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ جا کر اس لڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اتنی خوبصورت کہ میں اس سے نظریں ہٹانے کے قابل نہیں تھا۔ میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کام پر توجہ دینا شروع کی جس کے لیے مجھے تنخواہ مل رہی تھی۔ میں تقریباً 2 گھنٹے سے کمرے میں تھا اور اس لڑکی نے میرا ذہنی سکون چرا لیا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی ماں ٹہل رہی تھی، شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی قمیض کے بٹن لگائے اور سیڑھیوں سے نیچے آیا، اس کی ماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میڈم آپ کا کام ہو گیا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، کیا میری بیٹی جاگ گئی؟ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا؟ کیا اس نے مجھے پریشان کیا؟ میں نے صاف الفاظ میں کہا، نہیں، وہ بیچاری لڑکی بے ہوش ہے اور میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہ سن کر اس نے خوشی سے اپنی جیب سے 10 لاکھ روپے نکالے
اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ کہنے لگی جاؤ اور مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آنا، تمہارا کام ہو گیا ہے اور یاد رکھنا اس بارے میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حال کر سکتی ہوں اور تم پر اس کا الزام بھی لگے گا۔ میں نے اس کی ہر بات سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بیٹھے بٹھائے 10 لاکھ مل گئی تھی، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں نے بہانہ بنا کر ماں کو بتایا کہ پہلے ہی دن باس نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے اتنے پیسے دے دیے ہیں، اب میرا کام روز بروز بڑھتا جائے گا اور غربت ہماری زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ ماں میری خوشی دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی جب اس عورت نے دوبارہ فون کیا۔ فون کرتے ہی اس نے کہا میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے میرے دل کی خواہش پوری کر دی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم میرا کام اس طرح کرو گے، مجھے تمہارا کام بہت پسند آیا، اگر تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں بھیج دوں گی۔ وہ کہتی رہی کہ تم نہیں جانتے کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فون کاٹ دیا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر ویڈیو چلانے لگا۔ کتنی حیرت انگیز ویڈیو تھی جو میں نے اس عورت کے گھر میں ریکارڈ کی تھی۔ صحیح وقت آنے پر یہ ویڈیو اس خاتون کی جیب سے مزید پیسے نکالنے کے لیے استعمال ہونے والی تھی۔ اب میرے دل میں لالچ جاگ چکا تھا اور جو اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اب مجھے سو جانا چاہیے تھا کیونکہ اگلی صبح مجھے ایک بہت بڑا کام پورا کرنا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھا اور دوبارہ اسی جگہ چلا گیا، اس عورت کے عالیشان بنگلے کی طرف۔ صبح تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب عام طور پر امیر لوگ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بنگلے کے باہر پہنچ کر نمبر پر کال کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ عورت خود باہر نکلی، پھر کچھ کہے بغیر وہ میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ یہ موٹر سائیکل بھی میری نہیں تھی، میں نے اسے اپنے ایک دوست سے کچھ عرصے کے لیے ادھار لی تھی کیونکہ مجھے سیدھا عدالت جانا تھا۔ آج میں اسی لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کرنے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم عدالت کے باہر پہنچے اور میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ منہ کے بل کھڑی تھی۔ اس کا نام رمشا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وہ میرے ساتھ جو قدم اٹھانے جا رہی تھی وہ اس کی اپنی بھلائی کے لیے تھا، لیکن افسوس کہ ماضی کی یادیں ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ کچھ عرصے بعد ہم قانونی طور پر میاں بیوی بن گئے تھے۔ میں اس کی خاموشی میں اس کا درد محسوس کر سکتا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو بہہ رہے تھے۔ جب اس نے کورٹ میرج کے کاغذات پر دستخط کیے تو وہ رو پڑی، لیکن ایسا کرنا ضروری تھا۔ کل رات جب میں اس کے کمرے میں گیا اور وہ عورت دروازہ بند کر کے چلی گئی تو میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ کسی فلمی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ کوئی بھی لالچی اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاتا، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں بھی بہت بے بس تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن میرا دل الجھا ہوا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کاش اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے تاکہ میں کوئی غلط کام نہ کروں اور میری ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ پھر میری نظر میز پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، جیسے کسی نے اسے بہت پیار سے سجایا ہو، شاید اس لڑکی نے ہی بنائی ہو۔ میں نے ڈائری کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس میں اس لڑکی کی زندگی کی کہانی لکھی تھی۔ لکھا تھا کہ یہ عورت میری سوتیلی ماں ہے جس نے سب کو یقین دلایا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی ہے تاکہ وہ میری جائیداد پر قبضہ کر لے۔ مزید لکھا کہ میرے والد نے اب خود کو مجھ سے دور کر لیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں واقعی پاگل ہوں، لیکن میں ٹھیک ہوں، میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر یہ عورت دوبارہ مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دیتی ہے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ ڈائری پڑھ کر میرا دل کانپ گیا۔ اس لڑکی نے جو کچھ بھی لکھا وہ درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی پریشان تھی، مجھے اس کے لیے بہت ترس آیا۔ اس کی سوتیلی ماں جس نے مجھے کام پر بلایا تھا، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رات گزاروں تاکہ اس کا کردار خراب ہو اور اس کا باپ اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے۔ حالانکہ میں اس عورت کی بات مان چکا تھا، لیکن میری روح گواہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لڑکی بے ہوش تھی، اس کی ماں نے جان بوجھ کر اسے دعائیں دے کر اسے بے ہوش کیا تھا تاکہ جب اسے ہوش آئے تو وہ خود کو اب مانتے ہوئے محسوس کرے۔ لیکن میں انسان تھا، حیوان نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں اسے کئی بار جگانے کی کوشش کرتا رہا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بالآخر اس کی آنکھ کھل گئی۔
جیسے ہی اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر مجھے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کی آواز بھی اتنی ہی معصوم تھی جیسے وہ خود۔ اسے خاموش کرتے ہوئے اس نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ یہ سب مجھ سے کرنے کو کہا تھا اور اس کے بدلے میں مجھے 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کی سہیلی ماں بہت بری عورت ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عورت ہونے کے باوجود وہ اس حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کی والدہ ایک بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے والد نے یہ بنگلہ میری پیدائش کے بعد میرے نام کر دیا تھا اور انہوں نے تمام بڑی جائیداد میری والدہ کے علاج پر خرچ کر دی تھی، کیونکہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتے تھے۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا، لیکن پھر بھی میری ماں کو نہ بچایا جا سکا۔ پھر ایک دن وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد میرے والد نے ماں کی موت کا غم اپنے دل میں رکھا اور آہستہ آہستہ تنہائی میں ڈوب گئے۔ اپنے کاروبار سے بھی ریٹائر ہو گئے۔ یہ بنگلہ میرے نام پر تھا اور میں اس کی مالکن تھی، لیکن اب میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے بھی پڑھنا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مرد صرف اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے میں اپنی والد کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن پڑھائی میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں اسے زیادہ وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ میرے والد کے کچھ رشتہ داروں نے انہیں سمجھایا کہ اب وہ دوبارہ شادی کر لے۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، اور پھر میرے والد نے اپنے دوست کی بہن سے شادی کر لی۔ وہ عورت طلاق یافتہ تھی، اس کے پہلے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میرے والد نے اس سے شادی کی اور اسے ہمارے گھر میں سہارا دیا۔ میرے والد کو لگا کہ وہ عورت ان کی بیٹی کا بھی خیال رکھے گی۔ مجھے اپنے والد کی دوسری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ اس سے میرے والد کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور مجھے ماں کی محبت بھی ملے گی۔ لیکن جیسے ہی یہ عورت گھر میں داخل ہوئی، اس نے ایک کے بعد ایک بار چالیں چلنا شروع کر دی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میرے والد کی ساری دولت میری والدہ کے علاج پر خرچ ہو چکی ہے اور اب صرف یہ بنگلہ بچا ہے جو میرے نام تھا۔ میرے والد کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، کیونکہ دوسری شادی کے بعد اس نے دوبارہ کام پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ خاتون اس بات کو برداشت نہ کر سکی کہ بنگلہ اس کے شوہر کی بیٹی کے نام ہے۔ اس سے لگا کر اب وہ اس گھر کی مالکن ہے اور یہ بنگلہ اس کے نام ہونا چاہیے۔ میں اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے قریب جاتی تھی، لیکن وہ ہر بار مجھے ڈانٹ دیتی۔ وہ میرے والد کے سامنے بہت پیار دکھاتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جاتے مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیتی۔ وہ مجھ پر تشدد کرنے لگی۔ کبھی وہ مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، کبھی مجھے تانے دیتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ آہستہ آہستہ اس عورت نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے اور میرے والد کو میرے خلاف کر دیا۔ کبھی کبھی میرے والد میری بات سن لیتے، لیکن کئی بار وہ اس عورت سے متاثر ہو کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس نے میرے والد کو میری ایسی حرکتوں کے بارے میں بتایا کہ میرے والد بھی سوچنے لگے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں پچھلے 7-8 سالوں سے اس کمرے میں بند ہوں۔ میری سہیلی ماں چاہتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے میری جائیداد واپس لے لے، لیکن اب تک اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ لیکن وہ عورت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ مجھ سے یہ بنگلہ کسی بھی طرح اپنے نام پر منتقل کر دوں، کیونکہ اب وہ اس گھر میں میرے باپ کی بیوی بن کر رہ رہی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ اب اس پر اس کا حق ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری جائیداد اس کے نام منتقل ہو۔ اگر وہ بدلے میں مجھے پیار دیتی، ماں کی طرح تسلی دیتی، تو شاید میں خود اسے بنگلہ دے دیتی، لیکن وہ صرف مجھے اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں یہ بنگلہ اس کے نام کر دیا تو وہ مجھ سے سب کچھ چھین لے گی اور مجھے مکمل طور پر تباہ کر دے گی۔ وہ پہلے ہی میری زندگی کو جہنم بنا چکی ہے۔ اس نے مجھے پاگل ثابت کیا ہے۔ اس نے پاپا کو میرے خلاف کر دیا ہے اور اب تو میں اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ شاید اسی لیے اس نے یہ چال چلائی۔ اس نے آپ کو میرے کمرے میں بھیجا تاکہ کسی قسم کی فوٹیج مل سکے۔ یقین کریں اس کمرے میں کیمرے ضرور لگے ہوں گے اور صبح ہوتے ہی وہ پاپا کو ساری ریکارڈنگ دکھا دے گی اور اس بار پاپا مجھے اپنی جائیداد سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیں گے۔
اور پھر وہ عورت اس بنگلے کی واحد مالک بن جائے گی۔ یہ سب بتاتے ہوئے رمشا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا اس دنیا میں باپ کے سوا کوئی نہیں، لیکن اس عورت نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ مجھے یہ زندگی بالکل پسند نہیں، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں نے اسے خاموش کرایا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، فکر نہ کرو، میں اس قسم کا شخص نہیں ہوں جو آپ سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی ڈائری پڑھی ہے، مجھے تمہاری پچھلی زندگی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ میں نے کہا میں تم سے شادی کروں گا، مجھے تمہاری جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا سارا پلان بتایا اور اپنی قمیض میں بٹن پکڑے نیچے آ گیا۔ میں اس کے پیسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ہمارے پلان کے مطابق رمشا نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ اس کی عزت برباد ہو گئی ہے، اس لیے اس عورت نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں رمشا کو اپنے ساتھ لایا اور ہم نے کورٹ میرج کی۔ اس وقت رمشا کے والد 2 دن کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جب وہ 2 دن کے بعد گھر واپس آیا تو رمشا کی والدہ نے اسے بتایا کہ تمہاری بیٹی نے کسی لڑکے سے اپنی عزت خراب کی ہے، اب اسے گھر سے نکال دو۔ وہ مجھے رمشا کے کمرے میں نصب کمرے کی ریکارڈنگ بھی دکھائی، لیکن وہ ریکارڈنگ خراب ہو گئی کیونکہ میں نے کیمرے کی تار پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ رمشا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے کمرے میں کیمرے ضرور ہوں گے، اور جب میں نے اس کے کہنے کے مطابق کمرہ چیک کیا تو کیمرہ واقعی وہاں موجود تھا۔ اس کی والدہ ثبوت اکٹھا کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس ایک ثبوت بھی تھا جس نے رمشا کی سوتیلی ماں کو برباد کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رمشا کے والد گھر واپس آتے، میں نے اسے ان کی بیوی کی کال ریکارڈنگ بھیج دی، جس میں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، میں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے اور اب وہ بلک بلک کر رو رہی ہے۔ اگر آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے یہ سب اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیا تھا اور وہی ریکارڈنگ رمشا کے والد کو بھیج دی تھی۔ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ رمشا کی ماں کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ خود اس جال میں پھنس جائے گی۔ رمشا نے بھی سب سچ بتا دیا اور کہا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ رمشا کے والد نے کہا اس نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب رمشا کی سوتیلی ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور رمشا کے والد نے میری اور رمشا کی شادی بڑے دھوم دھام سے کروائی۔ ہاں، میرے من میں ایک بار لالچ آیا تھا، لیکن میں کسی عورت کی عزت سے نہیں کھیل سکتا۔ میری ایمانداری دیکھ کر اس نے کہا کہ تمہیں چھپ کر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دیتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے بڑی محبت سے ہماری شادی کروائی۔ میری ماں اور بہن کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ رمشا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر اور شریف باپ کی بیٹی بھی تھی۔ رمشا کے ساتھ میری شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک الوداع، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔